مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، تعریفی والے کلمات اس رب العالمین احکم الحاکمین اور وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا اور کائنات کے تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ضروریات کو ان تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی بنایا. اور یہی رب العالمین جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، ایک وقت اپنی تمام تر مخلوقات کو، اس پوری دنیا کو فنا کر دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو اور جنات کو، اور بڑی ہی باریکی سے ایک ایک لمحے کا سوال کیا جائے، ایک ایک لمحے کا. آج سے ہم 1400 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ جاتا ہے. 2000 یا 2200 سال پیچھے چلے جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آ جائے گا. پھر اور پیچھے چلے جائیں، پھر 3000 سال پیچھے چلے جائیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آ جائے گا. اور پیچھے جاتے رہے جناب علی 10,000 سال پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آ جائے گا. اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 سے 25,000 سال پہلے چلے جائیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آ جائے گا. ان تمام تر مخلوقات کی زندگیاں کتنی کتنی سی ہیں. آج کی ہماری ایوریج ایج 60 سال 70 سال. اس پوری کائنات کا حساب کتاب لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ایک دن مختص کیا ہے، اس کی تعداد کتنی لمبی ہے؟ مقدار 50,000 سال. اتنی پوری کائنات کے انسانوں کی پوری زندگیاں ملا کر نہیں ہے جتنا ایک دن ہے پوری کائنات کے انسانوں کا حساب کتاب لینے کے. سوچیں کتنی باریکی سے ہوگا حساب. اس حساب کو لینے کی طاقت اگر کوئی ذات رکھتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، آمنہ کے لال، با کمال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی وحی کا ایک ایک حرف پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچا دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے وہ بھائی جن سے
رمضان کے بعد پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ رب العالمین میری بھی عبادت قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادت قبول فرمائے. جو چھوٹی موٹی اور ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں, حق ادا نہیں کر سکے ہم, نہ ہی ہم کر پاتے ہیں, لیکن جو کچھ ہو سکا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عید مبارک. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں نصیب فرمائے جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی, جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی. ہم سب نے پورے رمضان ایک بات پر زور دیا, یہ پریکٹس کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو بنانے کا, سنوارنے کا, سدھارنے کا, اسٹیبلش کرنے کا, اپنی تربیت کرنے کا یہ مہینہ ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ایک گھوڑا خریدا, بڑا مہنگا, بڑا نسلی گھوڑا, تمام تر گھوڑوں میں سب سے اعلیٰ قسم. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, تمام تر مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے سب سے اپر لیول اگر کسی کو رکھا ہے تو وہ کس کو رکھا ہے؟ اشرف المخلوقات, انسان کو. آپ نے اعلیٰ نسل کا گھوڑا خریدا اور 30 دن اس کو اچھے سے بہتر کھلایا پلایا. آپ نے اپنی راتوں کی نیند بھی خراب کی, اس کے آگے لگے رہے, اس کی مالشیں کی, اس کو دودھ کھلایا, بادام کھلائے, خوب اس کے اوپر محنت کی, اس کو دوڑایا, اس کی ٹائمنگ نوٹ کی, اور بالکل 29ویں 30ویں دن آپ کی ٹائمنگ کے اعتبار سے اور آپ کی محنت کے اعتبار سے وہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اور 31ویں دن مقابلہ ہونا تھا, دشمن سامنے آنا تھا, اور اگر وہ گھوڑا ریس کے دن ہار جائے, دشمن کے سامنے آتے ہی ساری ٹائمنگ خراب ہو جائے, سارا کھلایا پلایا ہوا اور محنت اس کی سب زیر ہو جائے, ایک دن بھی اگر وہ اپنے دشمن کے سامنے نہ ٹک پائے تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ یار میرا تو وقت برباد کر دیا اس نے, میرا پیسہ برباد کر دیا اس نے, میری ساری چیزیں برباد کر دی اس نے, میں نے اس کو کھلایا پلایا, اپنے آپ کو راتوں کو جگایا. یہی کام ہم نے رمضان میں کیا. سحریاں کھائی ہم نے, افطاریاں کھائی, لوگوں کو روزے کھلوائے, صدقہ خیرات کیا, اپنے آپ کو تھکایا تراویحوں میں, شب قدر میں اپنے آپ کو جگایا. یہ ساری پریکٹس ہم نے کی جب دشمن ہمارا قید تھا. اور چاند رات کو, اور پھر اس کے بعد شوال کا چاند نظر آنے کے بعد جب دشمن میرا سامنے آ گیا, تب میں پہلی صف میں تھا, دوسری صف میں تھا, تیسری صف میں تھا, تھرڈ آ جاتا میں, فرسٹ نہیں آ سکا, سیکنڈ نہیں آ سکا, لیکن ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ 30 دن کی محنت کہاں گئی؟ اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر یہ بڑی محنت کی ہے کہ میں تمہارے دشمن کو قید کر دوں گا, برکتیں نازل کر دوں گا, لوگوں کو احساس دلاؤں گا, لوگ خوب بانٹیں گے, کھانے پینے کی تم پریشان نہ ہونا, مسجدوں میں تراویح پڑھنے آؤ گے, کھجور اور پانی کا انتظام ہوگا, ہر طرح کی سہولت تمہیں دی جائے گی. شب قدر میں تم اعتکاف میں بیٹھو گے, تمہارے وہاں پر کھانا بھی دیا جائے گا, اہتمام کیا جائے گا, لوگوں کو مختص کیا جائے گا, تمہارے کو دین سکھانے کے لیے آئیں گے. شب قدر میں لائن لگ جائے گی ہر مسجد میں, پہلی شب کو یہ آ رہا ہے, دوسری شب کو یہ آ رہا ہے, تیسری شب کو یہ آ رہا ہے, تمہیں خوب دین سکھایا جائے گا. لیکن وہ سارا دین رمضان کے لیے نہیں ہوگا, وہ سارا کا سارا دین سارا سال کے لیے ہوگا. لیکن اگر میں پہلے ہی ہفتے میں ہار گیا تو یاد رکھیں میری یہ ساری محنت جو میں نے اپنے گھوڑے پہ کی تھی, اور اب اس گھوڑے کو چھوڑ کر اپنے نفس کو لے لیں, وہ ساری محنت جو میں نے اپنے نفس کے اوپر کی تھی, اپنی ذات کے اوپر کی تھی, اپنے ایمان کو بلڈ کیا تھا میں نے, وہ سب فیل ہو گیا. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے ہم لوگوں کو مختص کر کے یہاں پر وقت پر جمع کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی عبادتوں میں استقامت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم رکھا ہے, اور جو بھی سسٹم کے تحت چلتا ہے اس کے لیے بڑے انعامات ہوتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں. کمپنی میں لوگ جاتے ہیں, فیکٹریز میں لوگ جاتے ہیں, ایک چپڑاسی بھی ہے اور ایک مینیجر بھی ہے.
دونوں کو ایک ہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھائی ہمارے سسٹم کے تحت چلو گے، آپ رول فالو کرو گے، آپ کو کنوینس بھی دی جائے گی، میڈیکل بھی فری ہو جائے گا، جناب علی گاڑی بھی دی جائے گی، بنگلہ بھی دیا جائے گا جو اونچی پوسٹ کے لوگ ہیں۔ آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے رولز کو فالو کرو گے، ٹائم پر آنا، ہماری کمپنی کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اگر چلو گے تو ہم آپ کو بھرپور سہولتیں دیں گے، بس ہمارے وفادار بن کے رہو۔ اور ایسا ہوتا ہے، اور کتنے ہی ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہم نے بے روزگار دیکھا ہے جو رول فالو نہیں کرتے۔ جناب علی نوکری نہیں ہوتی کسی کی، بھائی کیوں نہیں ہوتی نوکری؟ پڑھائی لکھائی کی ہے ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو فیکٹری کا مالک نہیں بنایا تو مینیجر بنا دیا، کسی کے زیر نگرانی رہ کر ہی کام کرنا پڑے گا۔ ایسے ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہم نے بے روزگار ہو کر اور رلتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی قسم ساری ساری زندگیاں ان کی اولاد بھی رولی۔ کیوں؟ رول فالو نہیں کرتے، سسٹم کے تحت نہیں کرتے۔ یہی سسٹم اللہ رب العالمین کا بھی ہے کہ تم ہمارے رول فالو کر لو، ہم تمہیں جو سہولتیں دیں گے تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ اور وہ رولز کون سے ہیں؟ وہ ہے فرائض کے رول۔ کس کے رول؟ فرائض کے۔ ذہن میں رکھیے گا، آپ فرائض کو اپنے اوپر سختی سے لاگو کر لیں، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر وہ انعامات اور وہ عنایتیں کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف فرائض کو لاگو کر لیں۔ کون کون سے فرائض ہیں؟ دین کی جو 5 بنیادیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور ان میں سختیاں ہیں، آپ سختیوں کو اپنائیں، اللہ رب العالمین آپ کو آسانیاں دے دے گا۔ پہلا سسٹم توحید کا، پہلا سسٹم۔ اور اس کی باریکی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلہ آتا ہے مسلمان ہونے کے لیے، آپ سب سے بیعت لے لیتے ہیں مسلمان ہونے کی، ایک شخص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے ان سے بیعت کیوں نہیں لی؟ ہاتھ انہوں نے بڑھایا، آپ نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں دھاگا پہنا ہوا ہے۔ کیا پہنا ہوا ہے جناب علی؟ دھاگا، ایک دھاگا صرف۔ یہ پگڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے، سینکڑوں دھاگے اس میں ہوتے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سینکڑوں دھاگے اس میں ہیں، ایک وہ دھاگا جو ہاتھ میں باندھا ہوا ہے کیا حیثیت ہے؟ وہ اس چیز کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ آپ نے کسی غلط عقیدے سے باندھا ہے، کچھ پڑھ کے پھونکا گیا اس میں، یہ شریعت کے منافی ہے۔ شریعت نے اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ دھاگا اتارو گے تب کہیں جا کے تمہارے ہاتھ سے بیعت لی جائے گی۔ اللہ کے نبی لے لیتے آپ، اتنی سختی کیوں؟ بعد میں سمجھا دیتے۔ وہ شخص بھی تو تھا جو مسجد میں آ کر پیشاب کر گیا تھا، آپ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا، روک دیا، ابھی اس کو فارغ ہونے دو۔ پھر وہ اٹھا اور پھر بالٹی منگوائی اور پھر پانی بہایا اور پھر اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، پاک جگہ ہے۔ یہاں پر بھی کر دیتے اللہ کے نبی۔ توحید اور شرک میں آپس میں نہیں مل سکتے، شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو جائے گا۔ یہ سختی آپ اپنے اوپر لاگو کر لیں، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا، ذرہ، عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا ہے، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو یقیناً اپنی جنتوں میں داخل کروں۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، ذرہ برابر بھی، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ باریکی سے بھی باریک شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ آپ یہ سختی اپنے اوپر اپنائیں، اور ہم نے یہ سختی رمضان میں سیکھی۔ اس کے بعد دوسرا سسٹم، نماز، نماز کا سسٹم۔ یاد رکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا جناب علی دین بڑا نرم ہے جی، دین میں سختیاں نہیں ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ دین سادہ ہے، نرم نہیں ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، دین انتہائی سادہ ہے، نرم نہیں ہے، سخت ہے دین۔ سادہ کس اعتبار سے ہے؟ آپ شہر کے بیچوں بیچ رہتے ہو تب بھی آپ آسانی سے دین پر عمل کر سکتے ہیں، آپ ایک گاؤں کے کونے میں رہتے ہو تب بھی آپ دین پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ دین نے ایسی سختیاں نہیں اپنائی کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو اور آپ کو وہ کام دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو سہولیات میسر نہ ہو۔ کنڈے بناتے ہیں لوگ 22 رجب کو،
باہر ملک میں تو کنڈے ملتا ہی نہیں ہے، مٹی کے برتن کو کہتے ہیں کنڈے، یہاں پر بھرمار ہے اور دین اور ایمان کے سرا بیالی سب چیزیں کی ہوئی ہیں، اور جو باہر سویڈن میں بیٹھا ہوا ہے، ڈنمارک میں، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو مٹی کے برتن ہی نہیں مل رہے۔ اب وہ یہ دین کا کام کیسے کرے؟ اس کا مطلب ہم سمجھ گئے دین ہمارا یونیورس ہے، اس علاقے والے سے اگر یہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ دین نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ ہری جھنڈی لگا لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ، ارے بھائی دوسرے ملک میں تو ہرے جھنڈے ملتے ہی نہیں ہیں، بیج ملتے ہی نہیں ہیں، کیا کریں؟ یہ تو کلچر کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی دین نہیں ہے، بدعت ہے۔ نماز کی ٹائمنگ ہو گئی، کس اعتبار سے؟ سورج کے اعتبار سے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی سورج جس طریقے سے ہوگا آپ کو اس اعتبار سے نماز پڑھنی ہوگی، اور ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ سسٹم بتا دیا، مہینوں کا انتظار کرنا ہے، چاند پوری دنیا کے لیے ہے، کہیں پر بھی ہوگا آپ آسانی سے چاند میں دیکھ کر روزہ رکھ سکتے ہیں اور عید بنا سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ دین بڑا آسان اور سمپل ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں۔ تو اسی لیے نماز کا بھی ایک سسٹم ہے، جو شخص نماز کے فرائض کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین اس کو نوافل کے اعتبار سے اس کی ایسی جھولیاں بھر دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن کیا سختی اپنانی پڑے گی؟ سب سے پہلے کہ نماز پڑھنی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، ایک نماز بھی چھوڑ دی تو یقیناً اس نے کفر کیا، اور یہ کفر اگر وہ لازماً بار بار کر رہا ہے، اس کی روٹین میں شامل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا اور کافر ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دوسرا، یا اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء 5واں سپارہ، کہ نماز مومنوں پر ان کے اوقات میں فرض کی گئی ہے، وقت پر پڑھنی ہے۔ یا اللہ کیسے پڑھنی ہے نماز؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، صحابہ کرام نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے امام بخاری، امام مسلم، نسائی، ابو داؤد اور دیگر محدثین کے ذریعے صحابہ کرام کی دیکھی ہوئی ایک ایک حرکت، ایک ایک آپ کا فعل، ایک ایک آپ کی ادا کو ان کی محنتوں کے ذریعے سمیٹ کر ہمارے ہاتھ میں دے دی۔ آج ہم حدیث پڑھتے ہیں، نقشہ سامنے بٹھا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی، رکوع سے اٹھتے تھے تو ایسی کیفیت ہوتی تھی، گویا کہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اسی طریقے سے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور نماز میں اگر تھوڑی سی سستی ہو گئی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعون، منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یوں چلے گئے، یوں آ گئے، پتہ ہی نہیں ہے نماز میں۔ بہت سے لوگ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا طریقہ ہے یہ نماز کا؟ انتہائی سستی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اٹھک بیٹھک ہوئی، آئے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایسے منافقین کے لیے سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے جو نماز پڑھ کے تم بالکل فارمیلٹی کر رہے ہو، خانہ پوری کر رہے ہو، اس کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم تمہیں جہنم کے سب سے نچلے اور سب سے بدبودار حصے میں ڈالیں۔ تو نماز کی حفاظت کرنی ہے میں نے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن تو وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کا حق سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ جب انسان یہ سختیاں اپنے اوپر اپنا لیتا ہے تو اللہ کی عنایتیں کیا ہوتی ہیں؟ میرے بندے، تیری ہڈیوں میں اب طاقت نہیں رہی، تیری کمر میں اب طاقت نہیں رہی، تو بیمار ہو گیا، کوئی بات نہیں، تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ اللہ اکبر، بیٹھ کر نہیں پڑھی جالی، کوئی بات نہیں، تم لیٹ کر پڑھ لو۔ لیٹنے کے بعد بھی اگر تمہارے ہاتھ پیر نہیں ہل رہے، تم آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو، میں تمہاری مکمل نماز کو قبول فرما لوں گا۔ دوسری طرف کیا ہے کہ نماز معاف نہیں ہے، سختی اپنا لے، آسانی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تمہارا کام ہے، کاج ہے، تمہیں سفر کرنا پڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں، ظہر کی 2 پڑھ لو، کوئی ضرورت نہیں ہے، ملا کر پڑھ لو، ظہر عصر اور مغرب عشاء ملا کر پڑھ لو، فجر الگ پڑھ لو۔ یا اللہ، ہم نے رمضان میں یہی کچھ سیکھا ہے،
میں سیکھ لیا میں نے کہ رمضان میں نمازوں کی جو میں نے پابندی کی، اب اس کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت پوری رات تیری عبادت کروں۔ تراویاں پڑھ کے مجھے جو سکون آیا، جو لذت آئی قرآن سننے میں، جو قرآن پڑھنے میں لذت آئی، یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساری رات تیری عبادت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ من صلی عشاء والفجر فی جماعت، نہیں میرے بندے اپنے اوپر اتنی مشکل نہ اٹھا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کے لیے اللہ رب العالمین تمام تر رات قیام کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ نہیں میرے بندے تو اپنی نیند بھی پوری کر، تو نے اپنا گھر بار بھی چلانا ہے، تو نے سب کچھ دیکھنا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، اپنے کام پہ بھی جانا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیجئے، اس کے بعد اپنے اوپر مشکل اٹھا کر اپنی عادت بنا لیں، اور یہ تو ضروری ہے ورنہ منافقین کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اللہ رب العالمین ساری رات قیام کا ثواب دے دیں۔ یہ آسانی ہے، لیکن جو فجر کی نماز ہی نہ پڑھے اور جو عشاء کی نماز ہی نہ پڑھے، اس کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ نماز کا پہلا سسٹم آئی ہے۔ اس کے بعد روزے، یا اللہ میں نے 30 دن روزے رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ زندگی تو نام ہی اسی کا ہے، عبادت تو نام ہی اسی کا ہے۔ روزہ رکھ کے مجھے یہ کیفیت آتی تھی کہ اب میں نے کھانا نہیں ہے، حالانکہ یہ چیز تو نے حلال کی ہے، یہ پانی تو نے حلال کیا ہے، میں نے حلال چیز تیرے کہنے پہ چھوڑ دی، تو اب میں یہ بات سمجھ گیا کہ حرام چیز تو اور زیادہ حق رکھتی ہے کہ میں تیرے کہنے پر چھوڑ دوں۔ اب میں حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جس رب کے کہنے پر میں نے حلال چیز چھوڑ دی، اسی رب نے مجھے حرام کام سے بھی روکا ہے۔ یا اللہ میں نے روزہ رکھا اور مجھے نماز کی بڑی فکر تھی، سارے کام کاج چھوڑ کے میں نے رمضان میں مسجدوں کو بھر دیا۔ میں نے روزہ رکھا، مجھے جھوٹ بولنے کی فکر تھی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے نظروں کی حفاظت کی۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ اصل تیری ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ یا اللہ میں تو سارا سال روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھ لیے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، ثم اتبعہ ستا، اور پھر اسی کی اتباع میں اسی کے پیچھے 6 روزے رکھ لیے من شوال، تو اللہ رب العالمین اس کو سارے سال کے روزوں کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ تم کھاؤ بھی، تم پیو بھی، لیکن اصل جو تمہاری تربیت تھی، زبان کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، جب تم نے یہ سیکھ لیا، اب تم کھاتے بھی رہو، پیتے بھی رہو، اور شوال کے 6 روزے رکھ لو، میں تمہیں پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب، کیونکہ تم نے اس کی حقیقت سمجھ گئے۔ لیکن 27ویں شب کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور 29ویں شب کو جیب میں سینما کا ٹکٹ ہو، ایسی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایم اے جینا روڈ سے گزرتے ہوئے کیا رش لگا ہوا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سینما کے باہر۔ کون تھی یہ عوام؟ بھائی یہ وہی عوام تھی جو 3 دن پہلے مسجدیں بھری ہوئی تھی، جس نے، اور ٹکٹ ہاتھ کے ہاتھ نہیں ملتے، پہلے سے لینے پڑتے، خاص کر ان دنوں کے، پھر بلیک میں بھی ملتے ہیں، پھر انسان اپنی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، اور پھر کون سی نماز، اور پھر کون سا روزہ، کون سی نظروں کی حفاظت، کون سے کانوں کی حفاظت، کون سی زبان کی حفاظت، کون سی نماز کی حفاظت۔ جب آپ 2 گھنٹے لائن میں لگ کے 3 گھنٹے فلم دیکھ کر پھر آ کر گھر میں آ کر 3 گھنٹے اسی کے اوپر ڈیبیٹ کر کے جب آپ سو گے، کیونکہ فجر میں آنکھ کھلے گی؟ نہیں کھلے گی میرے بھائی۔ لائف اسٹائل ہی بدل دیا 3 دن میں۔ وہ 30 دن جو پریکٹس کی تھی، اپنے گھوڑے کو کھلایا تھا، اپنے نفس کو کھلایا تھا، تربیت دی تھی، وہ تو دشمن سامنے آتے ہی وہ سب پھس ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب آپ کی خوراک میں جان نہیں تھی، آپ نے جو خوراک کھلائی اس میں جان نہیں تھی۔ خوراک اگر آپ کھلائیں گے تو اس کا رزلٹ اللہ رب العالمین دے گا، اور نماز کا رزلٹ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو 30 دن 150 نمازیں پڑھی ہیں آپ نے، روزانہ 5 نمازیں، 150 نمازیں آپ کو 2 گناہ سے نہیں روکیں گی۔ اس کا مطلب وہ 150 نمازیں نہیں تھیں، نمازوں میں خشوع خضوع نہیں تھا، نمازیں رب کے لیے نہیں تھیں، رمضان کے لیے تھی، رحمان کے لیے نہیں تھی وہ رب۔ یہ بات یاد رکھیے گا، رمضان چلا گیا، رحمان زندہ ہے۔
رمضان ختم ہو گیا لیکن رحمان کے احکامات ویسے کے ویسے ہیں۔ اگر میں نے اپنے آپ کو رمضان کا مسلمان بنانا ہے تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو رحمان کا مسلمان بنانا ہے تو کل جنت کی بہاریں میرے اور آپ کے لیے ہوں۔ یہ ہے نماز کا سسٹم، یہ ہے روزے کا سسٹم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر مہینے 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھ لو، میں تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا ثواب دے دوں گا۔ اللہ، کیا کیلکولیشن ہے، کیا سسٹم ہے۔ مہینے کے 30 روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، اور کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم جو نیکی بھی لے کر آؤ گے، جو نیکی لے کر آؤ گے اس نیکی کے بالکل مثل ہم 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ 30 روزے رکھے رمضان میں، کتنے ہو گئے؟ 300، اور پھر 6 روزے شوال میں رکھ لیے، کتنے ہو گئے؟ 60۔ 355 دن کا اسلامی سال ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم بنا دیا بالکل کیلکولیشن کے ساتھ، اور یہی ہر مہینے کا بھی ہے کہ 3 روزے رکھ لو، 30 دن کے روزوں کا تم کو ثواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ یا اللہ، تیسری چیز، یا اللہ میں نے صدقہ خیرات کیا رمضان میں نے لوگوں کی مدد کی، مجھے بڑا سکون آیا۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سارا سال کام کروں، بہت اچھا لگا، لوگوں کی دعائیں ملی، لیکن میری آمدنی اتنی نہیں ہے، میں سب کو اتنا بھرپور نہیں دے سکتا، ہر مہینے راشن نہیں بانٹ سکتا، ہر ایک کو سحری افطاری نہیں کروا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی آسانی فرما دی، اور کیا فرمایا؟ اذا انفق الرجل، جو شخص خرچ کرتا ہے علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر، اللہ اکبر، کسی باہر والے پر نہیں، کسی پڑوس والے پر نہیں، کسی چوراہے پر لے کر آپ کو بریانی نہیں بانٹنی، کہیں پر آپ نے دسترخوان نہیں بچھانے۔ اذا انفق الرجل، جو شخص خرچ کرتا ہے علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر، لیکن کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہو یحتسبها، صرف وہ نیت کر لیتا ہے کس چیز کی؟ ثواب کی اللہ سے، تو فہو صدقۃ، یہ بھی ہم اس کے کھاتے میں صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ سبزی آپ نے روزانہ لینے جانا ہے، بیکری پہ جانا ہے، آپ نے انڈے بریڈ لینے ہیں، ناشتہ لینے جانا ہے، گوشت لینے جانا ہے، ہم آئے کس لیے ہیں؟ گھر والوں کو پالنے کے لیے مارکیٹ میں آئے ہیں، گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ رات کو جاتے ہوئے دودھ دہی لے کر جانا ہے گھر پہ، صرف آپ یہ نیت یہ کر لیں، رب العالمین میں تیری رضا کے خاطر یہ گھر لے کر جا رہا ہوں، نیت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ خرچہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو بونس ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے، میں نے اپنے اوپر فرض کو لاگو کیا۔ کون سا فرض رمضان میں؟ زکوٰۃ میں نے دی اور لوگوں کی دعائیں لی۔ اب یہاں پر آ کے میں نفلی صدقہ، مجھے پورے سال زکوٰۃ نہیں دینی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہو، میں تمہیں وہ پورا کا پورا صدقہ کرنے کا ثواب دے دوں گا۔ یہ ہے میرے بھائی سسٹم، آپ رول کو فالو کریں، اللہ رب العالمین جو عنایت آپ کے اوپر کرے گا، جو رحمتیں آپ کے اوپر کرے گا، جو برکتیں آپ کے اوپر کرے گا، اللہ کی قسم ہم سمیٹ نہیں پائیں گے۔ صرف کیا ہے؟ فرائض کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ جس نے توحید اور شرک کا فرق نہیں سمجھا، یاد رکھیں توحید اور شرک کا فرق سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ مارکیٹ میں جب دودھ آتا ہے، اگر پوری مارکیٹ میں خالص دودھ بک رہا ہو اور ہمیں پتہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی بھی دکان سے جا کر خرید لیں، لیکن اسی مارکیٹ میں جب ملاوٹ والا دودھ آ جائے یا پھر ڈپلیکیٹ آ جائے کوئی بھی پروڈکٹ، تو میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب اصلی اور نقلی کو ملا کر دیکھنا ہے اور پھر کسٹمر کو بتانا ہے جناب علی پیکنگ میں فرق ہے، ریٹ میں فرق ہے، پرفارمنس میں فرق ہے، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اصلی مال ہمارے پاس ہے، اس کی یہ اسٹیمپ ہے۔ بھائی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ 10 سال پہلے تو تم اتنی پنچایتیں نہیں کرتے تھے بھائی، مارکیٹ میں 2 نمبر مال آ چکا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو مارکیٹ میں مسجد و منبر پر محراب پر پگڑیاں پہن کے داڑیاں رکھ کر جمعے پڑھاتے ہوئے توحید کے نام پر شرک سکھایا جا رہا ہے۔ مساجد خالی ہیں، مزارات بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہو گئی، کس چیز پر؟ آپ کو تھپکی دے دی کہ آپ فلانا کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اللہ کی قسم وہ جو ہے قبر میں آ کر آپ کی سفارش کر دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایک عام مسلمان کو کیا چاہیے کہ مرنے کے بعد میری قبر اچھی ہو جائے، اسی چیز کی ہم کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے یہ تسلی دے دی جائے کہ آپ کو قبر میں آ کر بچا لیا جائے گا، آپ کی سفارش کیے بغیر آپ کو قبر سے اٹھایا نہیں جائے گا، پھر انسان کہاں کا رہ جاتا ہے؟ وہ اپنا سارا مال اسی پیر صاحب یا مزار کے نام پر خرچ کرے گا کہ بس ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، بیڑا پار ہے۔ وہ اپنی ساری ایفرٹ، اپنی ساری تکودو، اپنی ساری کوششیں وہ وہیں پر لگا دے گا، اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، پوری ذمہ داری ہے ان کی مزاروں کی، اور مسجد میں قدم نہیں رکھتے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہیں تھپ تھپی دے کر سلا دیا گیا کہ یہ سب کچھ کر لیں گے۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں فرما رہے ہیں۔ آپ 19واں سپارہ اٹھائیے اور سورۃ الشعراء اٹھائیے گا۔ کون سی ہے سورۃ الشعراء؟ اس کی آیت نمبر 214 اٹھا کر پڑھیے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرا دیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اتنی آدھی لائن کی آیت ہے یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے اپنے ہی خاندان والوں کو بلایا، یا بنو عبد المطلب ادھر آ جائے، یا عبد بنو مناف ادھر آ جائے۔ سب کو بلا کر کیا فرماتے ہیں؟ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لا اغنی، میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا، شیء عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، شیئن، کچھ بھی، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ کون نبی کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جن کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ تمام انبیاء میں 1,24,000 انبیاء میں صرف شفاعت کا حق اور اجازت اللہ رب العالمین دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے علاوہ کسی کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں داخلے سے پہلے کسی کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ کیا معنی ہے؟ اعمال کر لو، تعلیمات پر عمل کر لو، پھر انشاءاللہ اللہ کی بہار ہے اور اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے ابھی سنا ہے، جو کچھ بھی سنایا گیا ہے، ان تمام تر احادیث پر اور قرآن کی آیتوں پر احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں فرائض اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر اللہ رب العالمین نوافل کے اعتبار سے ہم سو بھی رہے ہوں گے نا عشاء کی نماز پڑھ کے اور فجر کی نیت کر کے، اللہ رب العالمین اس نیند کے وقت پر بھی ہمیں قیام کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم کھا پی بھی ہوں گے نا پورے سال، لیکن شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اور پھر اس کے ساتھ اگر دل چاہے تو ہر مہینے کے 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لے۔ اللہ رب العالمین آپ کا حلال روزی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شام کی چائے پی رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو روزے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا بہت بڑی نعمت ہے، اور جب کوئی ہم سے دعا کا کہتا ہے ہم یہاں پر دعا کروا دیتے ہیں، لیکن میں یہ سب سے یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ اگر کوئی قاری صاحب دعا کروا دیں تو اس دعا کو اپنی حد تک نہ رکھیں، یعنی کہ اسی کے وقت کے حد تک نہ رکھیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے، ہر نماز میں اس کے لیے دعا کریں۔ ابھی 3 دن پہلے منگل کے دن ایک دعا آئی تھی ہمارے پاس کہ ایک لڑکا عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن ایکسیڈنٹ سے انتقال کر گیا، اور ایسی موت جو ہوتی ہے نا والدین کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جوان بچہ گھر سے سلام کر کے جا رہا ہے، اچھا امی میں یہ کام نمٹا کر آتا ہوں، اچھا ابو میں یہ کام نمٹا کر ابھی 1-1.5 گھنٹے میں آتا ہوں، اور پھر 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد اس جوان بچے کی لاش گھر پر آ رہی ہو۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں جس پر یہ تکلیف گزرتی ہے نا، اللہ کی قسم اس کو صبر نہیں آتا۔ تو ہم نے ان کے لیے دعا کروائی، اور پھر مجھے بار بار خیال ہی آتا رہا، اور اکثر اس جمعے کے توسط سے بھی ایسا ہوتا ہے الحمدللہ
کہ ہم جمعے میں کسی کے لیے دعا کرواتے ہیں بیماروں کے لیے، ایک ایک ہفتے کے بعد میرے پاس میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب ان کی طبیعت کیسی ہے. مجھے بھی یاد آ جاتا ہے پھر کہ دیکھو سننے والوں نے یاد رکھا ہوا ہے تو مجھے بھی چاہیے پھر میں ان بھائی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی ان کے لیے دعا کروائی تھی، ان کی طبیعت کیسی ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کم سے کم ایک ہفتے تک جو بھی دعا کا اعلان ہو رہا ہے ہم اس کو مسلسل اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہوا ہوتا ہے، اور جو بھی ہماری نیت میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نام یاد نہیں ہے، اور جو لوگ آپ کی نیت میں ہیں اللہ رب العالمین ان کی تمام تر جائز خواہشوں کو اور جائز ضروریات کو پورا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی عبادتوں میں استقامت نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف رمضان کا نہیں پورے سال کا مسلمان بنا دے. ہمارے دلوں میں تقویٰ عطا فرما دے. ہمیں نظروں کی، زبان کی اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے والا بنا دے، والدین کا احترام کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار اولاد بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے. یا اللہ ہماری محفلوں کو، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے. یا اللہ ہمیں حلال روزی کمانے والا بنا دے، سچ بول کر ڈیلنگ کرنے والا بنا دے، بالکل صاف ستھری ڈیلنگ کرنے والا بنا دے. یا اللہ مسلمانوں کے اندر سے دھوکہ دہی کو ختم کر دے. ایک دوسرے کی کمر کاٹنا، ایک دوسرے کا جو ہے نا مال چھین کر کھانا، دھوکے سے کھانا، یا اللہ ان صفات کو ہمارے اندر سے نکال دے. ناپ تول کی کمی کو ہمارے اندر سے نکال دے. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سدھار دے، اور یا اللہ ہماری عوام کو بھی سدھار دے. ہر طرح کی کرپشن، مدارس سے بھی یا اللہ کرپشن کو ختم کر دے، اور دنیاوی اداروں سے بھی کرپشن کو ختم کر دے. یا اللہ میرے دل سے کرپشن کو ختم کر دے، میرے اندر سے اس لالچ کو اور اس پیسے کی حوث کو ختم کر دے. میرے اندر سے جھوٹ کو ختم کر دے، میرے اندر سے منافقت کو ختم کر دے. یا اللہ ہمیں پانچوں وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب